آپ ذرا خاموش رہیں، آپ ذرا خاموش رہ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب صدر بار، معزز اراکین بار، ہمارے لیے یہ ایک اعزاز ہے کہ آج ہم پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی سب سے بڑی بار کے ساتھ مجلس آرا ہیں۔ وکلاء برادری نے آئین کی بالادستی کے لیے اور قانون کی بالادستی کے لیے جو ہمیشہ جدوجہد کی ہے، قربانیاں دی ہیں، اور آج بھی جس جدوجہد میں وکلاء برادری پیش ہے، میں آپ کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ لیکن میں ایک گزارش کروں گا، ہم لوگ جب میری گزارش سنے، ذرا پہلے آپ بہت نعرے لگا چکے ہیں، بہت آپ بات کر چکے ہیں، میں سن چکا ہوں آپ کی بات کو، لیکن میں آپ کو بحیثیت ایک وکیل کے آپ کے فرض کا احساس بھی دلانا چاہتا ہوں۔ ہم جلسوں میں جاتے ہیں، عوامی جلسوں میں جاتے ہیں، جلوسوں میں شریک ہوتے ہیں، نعرے بازیاں ہوتی ہیں، ہنگامہ خیزی ہوتی ہے، لیکن وکلاء کے فورم کو ہم ہمیشہ ایک سنجیدہ فورم تصور کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ ایک پڑھا لکھا فورم جو ہماری رہنمائی بھی کر سکتا ہے اور دلائل کی بنیاد پر ہماری بات بھی سن سکتا ہے۔ ہمیں یہ بھی توقع ہوتی ہے کہ ہماری گفتگو سنجیدگی سے سنی جاتی ہے۔ آپ حضرات ہی نے کل جج بھی بننا ہے، اور بحیثیت جج کے آپ نے ایک منصف کا کردار بھی آپ ہی نے ادا کرنا ہے۔ کیا آپ کا یہ پیشہ، کیا آپ کا یہ فرض منصبی، آپ کا یہ مقام و منصب آپ کو یہ تعلیم دیتا ہے، اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کل جج ہوں تو بغیر سنے ہوئے آپ پہلے سے فیصلے دیتے رہیں، اور آپ کسی کو مجرم کہیں اور کسی کو آپ جرم سے آزاد کر دیں؟ یہ آپ کا پیشہ نہیں ہے۔ آپ کا پیشہ سنجیدگی کا ہے۔ آپ کا پیشہ یہ ہے کہ دوسرے کو پہلے سنیں، اور یہ مہمانداری کا طریقہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایک مہمان کو بلاتے ہیں، پھر اس مہمان پر آوازیں کستے ہیں، پھر آپ آواز کہتے ہیں، پہلے فیصلہ سناتے ہیں۔ آپ نے تو ابھی تک چودھری افتخار صاحب، جس کے اس مضبوط موقف پر میں ان کو خراج تحسین ہی نہیں، میں ملک بھر میں ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کر رہا ہوں، لیکن آج تک میں نے آپ کی صفوں سے یہ نہیں سنا کہ پی سی او پر حلف اٹھا کر ابھی تک آئین کا حلف نہ اٹھانے والا جج بھی معافی مانگے۔ میں نے کبھی آپ کی صفوں سے نہیں سنا کہ ہمارے عدالت عظمیٰ نے مارشل لا کو کیوں نظریہ ضرورت کے تحت جواز فراہم کیا اور اس کو تحفظ فراہم کیا۔ یہ بحث کی باتیں ہیں، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، وکلاء حضرات، قانون اور آئین کے ماہر آپ ہیں، ہم یقیناً آپ سے رائے بھی لیں گے، مشورہ بھی لیں گے، لیکن جس طرح آپ کو اپنے کیس پر کمانڈ ہوتا ہے اور آپ اپنے موکل سے کہتے ہیں کہ کل انشاءاللہ میں آپ کا کیس جیت کر آؤں گا، میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں اور ایک ذمہ دار کی حیثیت سے اپنے کیس پر پورا کمانڈ رکھتا ہوں۔ آپ مجھے نعرہ بازی سے محروم نہیں کر سکتے۔
اس تفصیل میں آج نہیں جاتا، کیونکہ مسئلہ جو ملک کی سیاست کے تقاضے ہیں اس میں کسی متنازع موضوع کو چھیڑنا اور کسی سیاسی پارٹی کو آپ ایک دفاعی پوزیشن میں لائیں، اگر متحدہ مجلس عمل جو اس وقت پاکستان کی اپوزیشن کی ایک سب سے بڑی قوت ہے، اور اپوزیشن کی اس بڑی قوت کو جو آپ کے ساتھ میدان عمل میں ہے اور سب سے پہلے مجلس عمل میدان عمل میں اتری ہے آپ کے ساتھ، اگر اس قوت کو آپ دفاعی پوزیشن میں لاتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ آمریت کے مقابلے میں آپ کسی جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں۔ میرے محترم وکلاء حضرات، بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جنرل مشرف نے ایک ریفرنس عدالت کو بھیجا، سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا، بحث ہو رہی ہے، ریفرنس صحیح ہے، ریفرنس غلط ہے، لیکن میرے سامنے ایک دلیل ہے۔ میں شاید اپنے آپ کو اس کے لیے حجت و برہان نہ سمجھوں، لیکن قانون اور آئین کی حیثیت سے وکلاء کو، بیرسٹرز کو حجت اور دلیل سمجھتا ہوں۔ وکلاء بھی مسائل پر بحث کرتے ہیں، اختلاف رائے کرتے ہیں، لیکن آج اس ریفرنس کے حوالے سے پاکستان کی طول و عرض میں قانون کے پیشے سے وابستہ اس طبقے نے جس یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ بذات خود یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جنرل مشرف نے ریفرنس غلط بھیجا ہے، اس کی کوئی آئینی و قانونی حیثیت نہیں۔ اس سلسلے میں جناب افتخار چودھری صاحب، چیف جسٹس جناب چودھری افتخار صاحب کو یہ آئینی اور قانونی حق حاصل ہے کہ وہ بارون میں جائے، وکلاء حضرات کے ساتھ بات کریں۔ وہ سکھر بھی گئے، حیدرآباد بھی گئے، پشاور بھی گئے اور لاہور بھی گئے۔ لاہور اور اسلام آباد کا سفر جو صرف 2 گھنٹے کا ہے وہ 10 گھنٹے میں طے ہو رہا ہے۔ لاہور اور پشاور اور اسلام آباد کا، اور لاہور اور اسلام آباد کا سفر جو 4-4.5 گھنٹے میں طے ہو جاتا ہے وہ 25-27 گھنٹے میں طے ہو رہا ہے۔ گاؤں گاؤں ان کا استقبال ہو رہا ہے، سیاسی پارٹیاں، سیاسی کارکن، وکلاء ہر شہر اور گاؤں سے باہر آ کر امڑ کر ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ کبھی کوئی پتہ بھی تر نہیں ہوا، کسی کو کبھی خراش بھی نہیں آئی، کہیں کوئی مشکل درپیش نہیں آئی۔ کیا وجہ ہے کہ اگر وہ 12 مئی کو یہاں کراچی میں تشریف لاتے ہیں، اپنے وکلاء کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، یہاں کے لوگ ان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر ایک متوازی ریلی نکالی جاتی ہے۔ ہم کبھی کسی کے ریلی کے حق کو نہیں چھیننا چاہتے۔ آپ نے حدود اللہ کے مسئلے پر بھی یہاں ایک ریلی نکالی، کسی نے آپ کو نہیں روکا، کسی نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ ریلی نہ نکالیں، آپ مظاہرہ مت کریں۔ آپ نے جامعہ حفصہ کے حوالے سے یہاں ریلی نکالی، بہت بڑا مظاہرہ کیا، کسی نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے 12 مئی سے 2 دن پہلے فلور آف دی ہاؤس پر کہا کہ جس دن جج صاحب کراچی جا رہے ہیں اور جس دن جج صاحب بار سے خطاب کر رہے ہیں، اسی روز یہ مظاہرہ کرنا یہ تصادم کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اس سے کراچی کے شہر کا امن تباہ ہوگا، لیکن یہ لوگ نہیں مانے اور پھر وہی ہوا۔